بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل JNN میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جسمانی ریمانڈ کیا ہوتا ہے، فزیکل ریمانڈ اس کو کہتے ہیں اردو میں جسمانی۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ FIR کیا ہوتی ہے اور گمشدگی رپورٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ جب IO FIR درج کر لیتا ہے تو اس کے بعد کا جو اس کو قانون اختیار دیتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو وہ سب سے پہلے جائے وقوع پر جائے گا جہاں پہ وہ جرم سرزد ہوا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس مدعی کی جس نے FIR درج کروائی ہے اس کی اطلاع کے مطابق اس کی پوائنٹیشن پہ وہ وہاں پہ نقشہ بنائے گا اور وقوع کا معائنہ کرے گا، اور وقوع پر موجود جو شہادت ہے اس کو وہ اکٹھا کرے گا۔ ناظرین، اب جو شہادت ہے وہ ہے وہاں سے کوئی آلہ پڑا ہوا ہے، کوئی پسٹل پڑا ہوا ہے، کوئی چھری پڑی ہوئی ہے، کوئی کلہاڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی اس جرم سے متعلقہ جو اس جرم کرنے کے لیے وہ استعمال ہوا ہے۔ مثال کی طور پہ اگر کوئی چوری ڈکیتی ہوئی ہے تو تالے ٹوٹے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے قبضے میں لے گا، اور اگر کوئی خون آلود مٹی پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ اگر قتل ہوا ہے یا شدید زخمی ہوا ہے تو اس کا وہاں پہ خون ہوگا تو وہ وہاں سے خون لے گا۔ اگر فائر ہوا ہے تو اس کا پسٹل کا یا جو بھی گن ہے اس کا جو ہے وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھوکھا، وہ کلیکٹ کرے گا۔ یہ تمام ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ جو ہے IO کا عمل ہوگا وہ ہے اس ملزم کی گرفتاری عمل میں لانا۔ ناظرین، اس گرفتاری کے لیے وہ مختلف جگہوں پہ چھاپے مارے گا، اور جب وہ ملزم گرفتار کر لے گا تو اس کو آن کے تھانے میں بند کر دے گا، اور اس FIR میں جس میں وہ ملزم ہے بندہ، اس کی وہ رپٹ لکھے گا کہ میں نے ایسے بندہ گرفتار کیا ہے، اور گرفتاری کا وہ سارا پروسیس لکھنے کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر اندر علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں جو عدالت اس تھانے کو کے لیے مختص کی گئی ہے اس میں پیش کرے گا، اور اس میں جو ہے عدالت کے سامنے جو ہے IO یہ بتائے گا کہ یہ اس بندے نے جرم کیا ہے، اور اس کی تفتیش کے لیے جو ہے وہ مجھے 14 دن کے ریمانڈ کی ضرورت ہے، فزیکل ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ۔ تو یہ عدالت کا کام ہے کہ عدالت دیکھے گی کہ آیا اس کو کتنے دن کا ریمانڈ دینا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عدالت یہ دیکھے گی کہ آیا اس کو ریمانڈ دینا بھی ہے یا نہیں دینا۔ جو بھی ہو عدالت کا اختیار ہے، وہ مثل دیکھنے کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کو جو ہے وہ 2 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا ریمانڈ عدالت منظور کرے گی۔ اور اس جسمانی ریمانڈ میں پاکستان کے تمام لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس ملزم پر پولیس تشدد کرے گی، مار پیٹ کرے گی، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ پولیس ملزم کو نہ تو قانونی طور پر مار پیٹ کر سکتی ہے، نہ ہی اس پر تشدد کر سکتی ہے، نہ ہی کوئی ایسی ذہنی جسمانی کوفت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اگر کوئی IO یہ عمل کرے گا تو وہ خود قانون کی زد میں آئے گا۔ جب ملزم کو ریمانڈ منظور ہونے کے بعد IO جو ہے وہ لے کر جائے گا تھانے میں، تو وہ پھر مثال کی طور پہ عدالت نے 4 دن کا ریمانڈ دیا ہے، تو ان 4 دنوں میں اس نے تفتیش کر کے اس سے معلومات حاصل کرنی ہے۔ اگر کوئی برآمدگی موجود ہے، کوئی آلہ قتل ہے، کوئی منشیات ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے واردات میں، چوری میں، یا جو اگر اس نے ڈکیتی کی ہے وہ مال مسروقہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے، تو اس کی وہ
تفتیش کرنے کے بعد اس کو ساتھ لے کر اس جگہ سے وہ مال برآمد کرے گا، ساتھ گواہان بھی ہوں گے۔ اس کی جب برآمدگی ہو جائے گی تو جب اس کا ریمانڈ ختم ہو جائے گا تو وہ عدالت میں دوبارہ پیش کرے گا اور عدالت کو بتائے گا کہ جناب یہ میں نے اس کی تفتیش مکمل کر لی ہے کیس کی، اور جو مال تھا، جو اشیاء تھی، مسروقہ تھی، وہ میں نے کلیکٹ کر لی ہیں، لہٰذا اب مجھے اس ملزم کی مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر عدالت جو ہے اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دے گی، اور اگر آیو 4 دن کے ریمانڈ کے بعد سمجھتا ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ برآمد ہو چکی ہیں، 1 یا 2 یا 10 رہ گئی ہیں، تو پھر عدالت سے استدعا کرے گا کہ جناب یہ اشیاء برآمد ہو گئی ہیں، بقیہ جو ہے وہ میں نے برآمد کرنی ہے، لہٰذا مجھے مزید جو ہے وہ ریمانڈ دیا جائے۔ تو عدالت جو ہے وہ اس پہ اپنے آرڈر پہ نظر ثانی کر کے دوبارہ جو ہے وہ مزید ریمانڈ بھی دے سکتی ہے۔ ناظرین، جب ریمانڈ جو ہے مکمل ہونے کے بعد جوڈیشل ریمانڈ چلے جائے گا ملزم، تو جوڈیشل ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدالت کی تحویل میں ہے، اور اب پولیس جو ہے قانون کے مطابق 14 دن کے اندر اندر اپنا چلان مکمل کر کے عدالت میں پیش کرے گی۔ ناظرین، چلان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کہ چلان کیا ہوتا ہے، اس کو چارج شیٹ بھی کہتے ہیں، چارج فریم کیا ہوتا ہے، فرد جرم کیا ہوتی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔